اب ہم بات کریں گے کہ پنجاب حکومت جو ہے صاف ستھرا پنجاب اس پہ کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ پہلے شہروں میں صفائیوں کی ٹیمیں اور صاف ستھرا رکھتے تھے شہروں کو، اور اب دیہاتوں میں بھی جو ہے صفائی ستھرائی کا نظام جاری ہے اور بہترین کام کر رہے ہیں۔ جہاں پہ ہم خود جو ہے گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو اپریشیٹ کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ شاہد ندیم رانا صاحب CEO DWMC موجود ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ رانا صاحب فار یور پریشیس ٹائم۔ رانا صاحب کس طرح سے آپ کی ٹیمز کام کر رہی ہیں؟ پہلے تو شہروں میں صفائی کے کام کیے جاتے تھے اور اب جو ہے دیہاتوں تک بھی جو ہے یہ پوزیٹیو چیز نظر آ رہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ستھرا پنجاب کے لانچنگ سے پہلے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ جو صفائی کا نظام تھا صرف میونسپل کمیٹیز تک یا اربن ایریاز تک جو تھا وہ محدود تھا۔ جی اس ستھرا پنجاب پروگرام کے ذریعے سے ہر رورل یونین کونسل تک یہ پروگرام کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ پورے پنجاب کی طرح ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں بھی ہماری تقریباً 300 سے زیادہ رورل یونین کونسلز ہیں، 300 سے زیادہ ہمارے اربن وارڈز ہیں، 36 جو ہیں وہ اربن یونین کونسلز ہیں۔ ہر ایک ایریا کو کور کیا جا رہا ہے جہاں پر ہماری ٹیمیں موجود ہیں، وہ صفائیاں کر رہی ہیں۔ اگر کوئی کمپلینٹ موصول ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی اسی وقت ریزالو کرتے ہیں۔ باقی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ بہت رزلٹ اس کے آئے بھی ہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ہم اس کو گیپس کو بھی پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جی رانا صاحب، یہ صاف ستھرا پنجاب جو ہے حکومت کا ایک انقلابی قدم ہے، تو یہ بیسیکلی کیا منصوبہ ہے، کیا ایجنڈا ہے، کائنڈلی تفصیلی بتائیے گا رانا صاحب۔ یہ ایجنڈا میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ جو صفائی کا نظام تھا پہلے یہ صرف شہروں کی حد تک تھا، تو اب حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا کہ اس صفائی کے نظام کو ہر ایک گاؤں تک جو ہے، ہر ایک گھر تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ ہماری ٹیم جو ہیں ڈور ٹو ڈور کلیکشن کرتی ہیں، ہر ایک گھر سے کوڑا اکٹھا کرتی ہیں۔ دوسرا اس پروگرام کے ذریعے سے جہاں صفائی کا نظام بہتر ہوا ہے وہاں پر لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے ہیں۔ ایک صرف ڈویژن ڈیرہ غازی خان کے اندر 12,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اس پروگرام کے اندر ان کو روزگار کے مواقع ملے ہیں، اور پورے پنجاب میں 1,35,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی اس پروگرام کے ذریعے سے جنہیں روزگار میسر ہوا ہے۔ یہاں روزگار بھی ہے، ماحول کی صفائی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات بھی ہیں، اور بیماریاں جس سے ختم ہوں گی، اور ہر گھر سے جو بھی کوڑا کرکٹ وہاں پر پیدا ہوتا ہے اس کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے پورے ایک SOP کے ذریعے سے۔ رانا صاحب، آپ کی جو ٹیمز ہیں ان کا کچھ احتجاج بھی دیکھنے میں آیا، تو ان کی تنخواہوں کے ایشوز چاہ رہے تھے، ناراض لگ رہے تھے، تو یہ کیا ایشو ہے، اس کو کس طرح سے ریزالو کریں گے آپ؟ نہیں، اس وقت تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ یہ شروع کے اندر جب یہ پروگرام بنا تو لوگوں کے اکاؤنٹس نہیں تھے، اس میں تھوڑی ڈیلے ہوا تھا، لیکن اب تو ہر ایک بندے کا اکاؤنٹ ہے، اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کے نوٹیفکیشن کے مطابق جو منیمم ویج ریٹ ہیں اس کے مطابق تنخواہیں ان کے اکاؤنٹ میں بھجوائی جا رہی ہیں۔ اگر کسی کا حاضری کی وجہ سے یا کنیکٹیوٹی کے ایشو کی وجہ سے کہیں کوئی ایشو آتا ہے تو ہمارے تحصیل مینیجر، ڈسٹرکٹ مینیجر موجود ہیں، ان کو سنتے ہیں اور ان کے اسی وقت مسئلے جو ہیں وہ حل کرواتے ہیں۔ مگر رانا صاحب، اس میں مانیٹرنگ کا کیا پروسیجر ہے؟ ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے یہ ایشو آیا کہ سہیوال صاف ستھرا پنجاب، سہیوال ٹیچنگ اسپتال کے سینکڑوں ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی میں ٹھیکیداروں کی تاخیری حربے تھے، تو اس میں جو ہے 40,000 روپیہ ملازم جو ہے اس کی اجرت تھی، جبکہ 20 سے 25,000 روپے کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو اور یہ تنخواہوں کی ادائیگی ہر ماہ 5 تاریخ تک کرنے کی بجائے 20 تاریخ تک لے کے جاتی ہے۔ یہ سہیوال سے ایشو آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، سہیوال کے ایشو کا مطلب وہ آپ ہاسپٹل کی بات بتا رہے ہیں تو وہ تو خیر ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ہم تو اپنی بات کر سکتے ہیں۔ جہاں پر 5 تاریخ تک تمام ورکرز کے اکاؤنٹ، آپ تو یہ بتانا میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ 90% سے زیادہ ورکرز ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں جن کے اندر یہ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں گورنمنٹ کے ویج ریٹ کے مطابق پے جاتی ہے، اور کہیں کوئی تھوڑا بہت جو ایشو ہے تو اس میں 0 ٹالرنس ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی کہ یہ قطر نہیں ایسا ہو سکتا کہ ورکر جو ہے وہ کام کرے اس کو تنخواہ کم کی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی سرویلنس کس طرح سے کی جاتی ہے رانا صاحب؟ کس طرح سے ان کو جو ہے چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے اس ٹیم کو؟ یہ جو ٹیمز ہمارے جو کنٹریکٹر ہیں ان کی ٹیم صفائی کی وہاں پر موجود ہیں، ان کے اوپر ایک سپروائزر ہوتا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے ڈیرہ غازی خان ویسٹ مینجمنٹ کے ذریعے طرف سے
फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर लगाए गए हैं 2 यूनियन काउंसिल पर, एक हमारा फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर है, उसके ऊपर हमारे तहसील मैनेजर हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं। ये बाकायदा ये सारा निज़ाम जो है वो डिजिटलाइज है। एक एक एक्टिविटी जो वहाँ पर हो रही होती है वो रियल टाइम के अंदर हमें जो है वो मासूल हो रही होती है। और जहाँ पर भी कमी बेशी होगी उसका एक पेनल्टी का सिस्टम रखा गया है कि अगर कहीं सफाई नहीं होगी तो हमारे वो फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर उस पर पेनल्टी इम्पोज करते हैं और करोड़ों रुपया जो है वो मंथली इस पेनल्टी के जरिए से जो है वो कंट्रैक्टर की जो फाइनल पेमेंट होती है उससे जो है वो डिडक्ट किया जाता है। राना साहब, ये आपने देखा है कि रोजगार तो मुहैया किया जा रहा है, गवर्नमेंट की बड़ी एक इनकलाबी कदम है, मगर अवामी रद्द अमल क्या आ रहा है? गवर्नमेंट तो कोई भी एक इसको लॉन्च करती है, एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो अवाम का क्या रद्द अमल आ रहा है? नहीं, अवाम का रद्द अमल बहुत अच्छा है, लोग खुश हैं, सफाई हो रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको एक कभी भी आप देखें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस लेवल पर ये प्रोग्राम जो है वो हो रहा है। अब लोगों के को भी एजुकेट भी साथ साथ किया जा रहा है कि जहां पर कूड़ा दान लगे हैं, जहां पर कूड़ा डालने की जगह बनाई गई है वहां पर कूड़ा डाला जाए। लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। अगरचे के मसाइल हैं लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों के रवैयों में बहुत तब्दीली आ रही है, लोग इस चीज को समझ रहे हैं, वो पूरा साथ दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये वक्त बहुत जल्द आएगा कि जब हमारे लोग सारे के सारे जो SOPs हैं उसको फॉलो करेंगे और जब सफाई हो जाएगी तो उसके बाद ये जगह जगह पे कूड़ा किरकट डालने के बजाय जो मखसूस जगह हैं वहाँ पर डालेंगे। जैसे मैंने अर्ज कर की है कि मसाइल जरूर हैं रवैयों के अंदर कि उस तरह से रिस्पांस नहीं जिस तरह लोगों को करना चाहिए कि भी सफाई हो जाती है तो उसके बाद ये ओपन जगहों पे कूड़ा न डालें। लेकिन उसमें बड़ी अब बहुत चेंज है पहले से, जो शुरू में इतना रिस्पांस नहीं था लोगों का, लेकिन सफाई के हवाले से लोग बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं। लोग इस प्रोग्राम से हम जहाँ भी जाते हैं लोग बड़ा हमें वेलकम भी करते हैं और सफाई की जो हमारी टीम है उनकी तारीफ भी करते हैं और जहाँ कहीं कमी होती है उसकी शिकायत भी करते हैं तो हम उसको ठीक भी करते हैं। उस शिकायत को उसी वक्त रिजॉल्व भी किया जाता है। राना साहब, ये आपने देखा कि कोट अद्दू में जो है ये कूड़ा क्रिकेट गंदगी इसको खत्म करके शजरकारी मुहिम वहां पे उसका आगाज किया गया। ये तो मतलब आप कह लें कि दोज़ख से सीधा जन्नत में लेके जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इतने बड़े इकदाम पे? हाँ जी, ये डेरा गाजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो एक विजन है सरसब्ज़ पंजाब का, उसमें हमने अपनी जो हमारा हिस्सा हो सकता था वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वो डाल रही हैं और हमने क्योंकि सफाई तो हमारी जिम्मेदारी है वो हमने करनी है। लेकिन हम जो रोड के करीब आबादियों के करीब जो बड़े बड़े गंदगी के ढेर थे वहां से उसको रिमूव करके वहां पर हम उसको ग्रीन एरिया में, ये हमने डेरा गाजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया है वेस्ट टू ग्रीन का। उसके तहत हम हर तहसील हेडक्वार्टर पर पहले जो जगह हमने आइडेंटिफाई की हैं उन जगहों को पहले साफ कराया गया और वहां पर अब जो है वो ग्रीन जो है वो बेल्ट बनाई जा रही हैं। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पूरे डिवीजन के अंदर हम और जगह भी सेलेक्ट करके वहां पर ये सब कुछ करेंगे। जी राना साहब, काइंडली कंप्लेंट का भी प्रोसीजर बता दें कि जिस गांव में, जिस देहात में, जिस कौंसल में अगर ये टीम्स नहीं पहुंच रही हैं, जिन इलाकों में आपकी टीम्स काम कर रही है, तो कोई कंप्लेंट नंबर या कंप्लेंट सेल किस तरह से काम कर रहा है आपका? हाँ जी, ये हमने हर यूनियन काउंसिल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर पैनल फ्लैक्सेस लगवाए हुए हैं जहाँ पर हमारे सुपरवाइजर का नंबर दिया हुआ है उसी यूनियन काउंसिल के। दूसरा हमारी एक हेल्पलाइन है 1139, उस पर लोग कॉल करते हैं। दूसरा ये एक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो है व्हाट्सएप नंबर हैं वो हमने शेयर किए हैं, वो लोग वहाँ पर अपनी शिकायत भेजते हैं और विद इन नो टाइम उस शिकायत का जो है वो अदालत किया जाता है। ये बिल्कुल हर एक से पूरा इसका एक पूरा मैकेनिज्म है इसका कंप्लेंट उसके रिसीव होने का, उसको रिजॉल्व होने का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोर देन 98% जो है वो कंप्लेंट रेजोल्यूशन है और लोगों की सेटिस्फेक्शन है। फिर हमारे जो लोग हैं वो हेल्पलाइन पर बैठे हैं, जब वो कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाती है तो उसको फोन करके हम उसकी सेटिस्फेक्शन भी पूछते हैं कि आपने कंप्लेंट की थी, हमारा अमला आया, उसने सफाई की, आप इससे कितने मुतमईन हैं, और अगर कहीं वो कमी आ जाए तो हम उसी वक्त उस बंदे के उसको सजा भी देते हैं, उसे सजा जजा का निजाम भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सही। राना साहब, हम अप्रिशिएट करते हैं आपके इन तमाम तर इकदामात को। आपकी टीम्स बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा पॉजिटिव काम कर रही हैं
اور جس طرح سے یہ گند کو ختم کرنا اور وہاں پہ کوڑا کرکٹ کو ختم کرنا اور وہاں پہ شجر کاری کرنا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں سے بھی کوڑا کرکٹ ختم کیا جا رہا ہے اس کو گورنمنٹ لیول پہ وہاں پہ شجر کاری اگر کی جائے تو یہ عوام کے لیے، ہمارے لیے بہت مفید ہوگا؟ جی بہت مفید ہوگا. ایک ہم ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تو اپنی جگہ پہ کر رہی ہے، لیکن ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، تمام ادارے اس کام کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور انشاءاللہ زبردست جو ہوتی ہے اس کا رزلٹ 2 یا 4 دنوں میں سامنے نہیں آ سکتا. اس 1 or 2 years کہ جب آپ کو ایک ایریا جب پودے لگ جائیں گے تو اس کو گروتھ انشاءاللہ تعالی. رانا صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے 7 نیوز کے پلیٹ فارم سے؟ میں صرف یہی میسج ہے، میں ڈیرہ غازی خان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو ہمارا ڈیرہ ڈویژن ہے وہاں کے لوگوں سے بالخصوص اور پورے پنجاب کے لوگوں سے بالعموم میں گزارش کروں گا کہ وہ اس صفائی کے عمل کے اندر ہماری ٹیم کا ساتھ دیں. اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو ہمیں بتائیں، اور جب صفائی ہو جاتی ہے تو اوپن جگہوں میں کوڑا کرکٹ ڈالنے کی بجائے مخصوص جگہوں پر ڈالیں اور ہماری ٹیموں کا ساتھ دیں تاکہ یہ صفائی کا نظام جو ہے وہ بہتر بھی ہو اور جو صفائی کی جائے وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک قائم بھی رہ سکے. رانا صاحب آپ نے بڑا لمبا عرصہ ایز اے گورنمنٹ آفیسر کام کیا، دیگر ڈپارٹمنٹس میں کام کیا، اب اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، تو کس طرح سے اس کو پوزیٹیولی آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے کام کر رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہم سول سرونٹ ہیں. ہم گورنمنٹ آف پنجاب جہاں بھی ہمیں ہماری ذمہ داریاں دیتی ہے ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایمانداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس کو ہم پورا کریں. یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہے، ایک ڈویژنل لیول کی پوسٹ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ایک ہمارے پاس اپنی صلاحیتوں کو صحیح معنوں میں لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کا ایک موقع ہے، اور جو ہم اللہ کے فضل و کرم سے کر بھی رہے ہیں. اور اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ اپنے فضل سے پورا بھی کرے گا، اور ہم دن رات یہ محنت کر رہے ہیں. رانا صاحب اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں سی ایم ہیں، بڑا کینلی آبزرو کر رہی ہیں آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کو، اور صاف ستھرا کی بڑی بات کی جاتی ہے جہاں پہ بھی وہ ہوتی ہیں میڈیا کے سامنے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مریم نواز صاحبہ کی بڑی واضح پالیسی ہے. یہ حکومت پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ پہلا جو گورنمنٹ بننے کے بعد پہلا پروگرام جس کو فلیگ شپ قرار دیا گیا، اور جس کا ڈائریکٹلی ہر ایک بندہ جو اس صوبے کا رہنے والا ہے وہ مستفید ہو رہا ہے. تو یہ، اور دوسرا ایک جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں ذیشان رفیق صاحب، ہمارے سیکٹری صاحب ہیں شکیل احمد میاں صاحب، وہ پوری ٹیم جو ہمارے ہیڈ کوارٹر پر ہے وہ مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں، ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں. گاہے بگاہے میٹنگز ہوتی ہیں، جہاں بھی کوئی شارٹ کمنگز آتی ہیں، کچھ ڈسکریپنسیز آتی ہیں، کہیں میں کام کی کمی ہے، تو وہ سی ایم لیول تک جو ہے ان چیزوں کو دیکھا بھی جا رہا ہے. اور جس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ تمام ٹیم جو بھی فیلڈ کے اندر موجود ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے سر انجام دینے کی پوری کوشش کر رہی ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ رانا صاحب فار یور ٹائم اینڈ انفارمیشن اینڈ سو مینی بیسٹ وشز فار یور پروجیکٹ. اللہ کرے کہ آپ مزید گروم کریں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا جنرل نعیم لودھی صاحب نے یہ کہا کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے پوری دنیا میں. آپ